بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 29، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ ایک جھلک ہے آپ کے روزانہ کے معمول کی۔ کوشش کیجئے کہ ہم بھی اپنے دن و رات اسی طرح گزاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے یہاں پر آپ کے معمولات کو نمازوں کے اوقات کی ترتیب سے پیش کیا ہے۔ کوشش کیجئے کہ ہمارا روزانہ کا ٹائم ٹیبل بھی نمازوں کے لحاظ سے مرتب ہو، یعنی دوسرے کاموں کو آگے پیچھے کیجئے مگر نمازوں کو نہیں۔ علم یعنی ویڈیو روکیے اور سکھائیے۔ فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جلدی سو جاتے اور رات کے آخری پہر میں تہجد کے لیے اٹھ جاتے۔ اس طرح آپ اپنے دن کا آغاز تہجد کی نماز سے فرماتے۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی دعا پڑھتے اور تہجد کی تیاری میں لگ جاتے۔ نماز سے پہلے اچھی طرح وضو کرتے اور وضو میں اچھی طرح مسواک بھی کرتے۔ بسا اوقات تہجد کی نماز میں اتنی زیادہ دیر اللہ کے سامنے ٹھہرتے کہ پیروں پر ورم آ جاتا۔ کبھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر لیٹ جاتے، پھر جب فجر کی اذان سنتے تو فوراً نماز کے لیے اٹھتے اور گھر ہی میں 2 رکعت سنت ادا کر کے نماز فجر پڑھانے کے لیے مسجد نبوی چلے جاتے۔ علم نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے۔ اس کے بعد کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینی و دنیاوی امور پر بات چیت کرتے۔ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو وہ رسول اللہ سے ذکر کرتا، پھر آپ اس کی تعبیر بتاتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ خود اپنا خواب صحابہ کرام کے سامنے ذکر فرماتے۔ طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت ادا کر کے ہر کوئی اپنے اپنے کام کے لیے نکل جاتا۔ پھر آپ اپنے ازواج مطہرات کے گھروں پر جاتے اور چاشت کے ابتدائی وقت پر مسجد لوٹ آتے۔ چاشت کی نماز کے بعد ظہر سے پہلے قیلولہ فرماتے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے تاکہ رات میں پھر تہجد اور عبادت کے لیے سہولت رہے۔ علم ظہر کے وقت قیلولے سے بیدار ہونے کے بعد ظہر کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے۔ اگر صحابہ کو کچھ نصیحت کرنی ہو یا کوئی بات بتانا ہو تو صحابہ کو جمع کر لیا جاتا اور پھر فارغ ہو کر ظہر کی سنتیں پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے جاتے۔ کبھی کبھی صحابہ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے واپس مسجد آتے یا پھر کسی کام کے لیے باہر جاتے، جیسے کسی مریض کی عیادت کرنا ہو، کسی نے بلایا ہو، کسی کی مدد کرنا ہو، بازار کے احوال معلوم کرنا ہو یا کسی سے ملاقات کرنا ہو وغیرہ۔ علم عصر کے وقت عصر کی نماز وقت ہونے پر جلدی ادا کرنا پسند فرماتے۔ عصر بعد ازواج مطہرات کی خیریت معلوم کرنے جاتے۔ بسا اوقات سب امہات المؤمنین ایک جگہ جمع ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تک کا وقت ان سب کے ساتھ گزارتے۔ مغرب کے وقت مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مختصر تلاوت کرتے، البتہ کبھی کبھی طویل قرات بھی فرما لیتے تھے۔ مغرب کے بعد سنن و نوافل، ذکر و اذکار اور دینی رہنمائی سے فارغ ہو کر جس زوجہ مطہرہ کے پاس قیام کی باری ہوتی ان کے گھر تشریف لے جاتے اور اگر کھانے کے لیے کچھ موجود ہو تو تناول فرماتے۔ علم عشاء کے وقت عشاء کا وقت ہونے پر عشاء کی نماز پڑھاتے۔ اگر اہل ایمان کے تعلق سے کوئی اہم بات ہو تو نماز کے بعد ذمہ دار صحابہ کے ساتھ اس پر گفتگو اور مشورہ کرتے، ورنہ نماز کے بعد اپنے گھر لوٹ جاتے۔ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر ضروری گفتگو کو ناپسند کرتے تھے، البتہ کچھ ضروری بات ہوتی تو بات کرتے۔ بعض مرتبہ عشاء بعد تمام ازواج مطہرات اس گھر میں جمع ہو جاتی جہاں آپ رات گزارتے۔ وہ سب دینی و اخلاقی تعلیم حاصل کرتی، اہم معاملات میں دینی رہنمائی حاصل کرتی، اس دن کیا وحی نازل ہوئی وہ جان لیتی اور پھر ہر کوئی اپنے گھر لوٹ جاتا۔ علم رات میں سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، مسواک کرتے، سرما لگاتے، مشکیزہ یعنی پانی کے برتن کا منہ باندھ دیتے، کھانے کی چیز کو ڈھانپ دیتے، چراغ بجھا دیتے اور دروازہ بند کر دیتے۔ بستر پر آتے تو دعا پڑھتے اور قرآن کی چند صورتیں ضرور تلاوت کرتے۔ سوتے وقت کرتا اتار کر سوتے اور پھر رات کے آخری تہائی میں تہجد کے لیے بیدار ہو جاتے۔ علم مزید تفصیل سیرت کی کتابوں میں ضرور پڑھیے۔ کوشش کیجیے کہ آپ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عمل کریں۔ آپ ہر کام میں اللہ کا ذکر کرتے۔ کوشش کیجیے کہ آپ دعاؤں کو یاد کر لیں اور ان مواقع پر پڑھتے رہیں، خاص کر
روزانہ کے کاموں کے وقت، مثلا نیند سے بیدار ہونے پر، بیت الخلاء میں داخل ہوتے نکلتے وقت، وضو کرتے وقت، اذان کے وقت، مسجد میں داخل ہوتے نکلتے وقت، نماز سے پہلے اور شروع کے اور بعد کے اذکار، صبح اور شام کے وقت، کھانے کے وقت، لباس پہنتے وقت، گھر سے نکلتے داخل ہوتے وقت، بازار میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھاتے پانی پیتے وقت، سوتے وقت، اور توبہ و استغفار وغیرہ۔ سبق نمبر 30، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور اخلاق و اوصاف۔ ایک اہم بات، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باطنی کمال سے نوازا تھا اور ظاہری جمال سے بھی۔ ان دونوں کو بیان کرنا ممکن نہیں، یہاں صرف اشارات دیے جا رہے ہیں۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا کی زبانی: چمکتا رنگ، روشن چہرہ، خوبصورت جسمانی بناوٹ، نہ موٹاپا نہ ہی گنجاپن، خوبصورتی کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگیں پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے روشن، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، نہ سخت چہرے والے اور نہ ہی فضول باتیں کرنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبانی: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لمبے تڑنگے تھے نہ بہت زیادہ پستہ قد، بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل کھڑے کھڑے، دونوں کے بیچ کی کیفیت تھی۔ رخسار یعنی گال نہ بہت زیادہ پرگوش تھا، نہ ٹھڈی چھوٹی اور نہ پیشانی پست، چہرہ کسی قدر گولائی لیے ہوئے، رنگ گورا گلابی، آنکھیں سرخی مائل، پلکیں لمبی، جوڑوں اور مونڈھوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، سینے پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر، بقیہ جسم بال سے خالی، ہتھیلی اور پاؤں پر گوشت، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلوان پر چل رہے ہیں، یعنی نیچے اتر رہے ہیں۔ جب کسی طرف متوجہ ہوتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زبانی: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں یعنی چوڑی تھیں اور رنگ چمکدار، نہ ہی خالص سفید اور نہ ہی سانولا۔ وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے، صرف کنپٹی کے بالوں میں سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ میں نے کوئی حریر و دیباج یعنی ریشم جیسے کپڑے نہیں چھوا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے نرم رہا ہو، اور نہ کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگھی جو آپ کی خوشبو سے بہتر ہو۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ کی زبانی: بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی زبانی: ہنستے تو صرف مسکراتے، تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ سرما نہ لگا ہوتا۔ جس راستے سے آپ گزرتے آپ کی خوشبو کی وجہ سے لوگ پہچان لیتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف: آپ فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم سے نوازا تھا، یعنی تھوڑے الفاظ میں ایسی بات کہنا جس کے معنی بہت ہوں۔ آپ ہر قبیلے سے اسی کی زبان اور محاوروں میں گفتگو فرماتے تھے۔ بردباری، قوت برداشت، قدرت کے باوجود معاف کرنا اور مشکلات پر صبر کرنا یہ آپ کی خصوصیات تھیں۔ آپ نے کبھی اپنے ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، سب سے زیادہ غصے سے دور رہنے والے اور بہت جلد راضی ہو جانے والے تھے۔ آپ کی سخاوت کی حد نہ تھی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کوئی چیز مانگی گئی اور آپ نے نہیں کہا ہو، یعنی وہ چیز اگر آپ کے پاس ہوتی تو دے دیتے۔ بہادری میں سب سے آگے، نہایت کٹھن اور مشکل مواقع پر جب اچھے جاں بازوں اور بہادروں کے پاؤں اکھڑ جاتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ڈٹے رہتے اور پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے ہی بڑھتے۔ نعمت معمولی بھی ہوتی تو اس کی تعظیم کرتے، کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے۔ دوران گفتگو جب اشارہ فرماتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ فرماتے اور تعجب کے وقت ہتھیلی پلٹتے۔ جب ناراض ہوتے تو چہرے مبارک پھیر لیتے اور جب خوش ہوتے تو نگاہ نیچی فرما لیتے۔ ساتھیوں کو جوڑتے تھے، توڑتے نہ تھے۔ ہر قوم کے معزز آدمی کی تکریم فرماتے اور اسی کو ان کا ذمہ دار بناتے۔ لوگوں کے شر سے محتاط رہتے اور ان سے بچاؤ اختیار فرماتے تھے، لیکن اس کے لیے یعنی اس وجہ سے کسی سے اپنی نرم مزاجی ختم نہیں فرماتے۔ حیادار: آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیادار تھے، نگاہ پست رکھتے، اپنی نظریں کسی کے چہرے پر گاڑتے نہ تھے۔
حیا اور کرم کی وجہ سے نہ کسی سے ناگوار بات اس کے سامنے کہتے اور نہ کسی کی کوئی ناگوار بات نام لے کر ذکر کرتے، بلکہ یوں فرماتے کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ آپ سب سے زیادہ عادل، پاک دامن، سچے اور امانت دار تھے۔ تکبر سے دور اپنے لیے صحابہ کرام کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے، مسکینوں کی عیادت فرماتے، فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، صحابہ کرام کے درمیان کسی امتیاز کے بغیر ایک عام آدمی کی طرح بیٹھ جاتے۔ صفائی ستھرائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک صاف رہتے اور اپنے بدن، کپڑوں، منہ اور ہر معاملے میں صفائی کا خیال رکھتے۔ جب بھی آپ نیند سے اٹھتے تو مسواک کرتے اور پھر وضو کرتے۔ کسی کو گندا دیکھتے تو اسے صفائی کے ساتھ رہنے کی نصیحت فرماتے۔ آپ کو خوشبو بہت پسند تھی، یعنی عطر وغیرہ۔ آئیے ہم اپنا جائزہ لیں اور پوری کوشش کریں کہ آپ کے اخلاق کی کچھ جھلک ہمارے اندر بھی آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو۔ انشاءاللہ 5 منٹ کے مزید 10 اسباق ہم پیش کریں گے جس میں سیرت کے بہت اہم پہلو بیان کیے جائیں گے۔ سبق نمبر 31، سیرت اور حدیث۔ یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے اس کے بارے میں تو ہم پڑھتے رہیں اور آپ نے جو باتیں کہی ہیں اس کے بارے میں کچھ نہ جانیں۔ تو اسی مناسبت سے آج ہم دیکھیں گے سیرت اور حدیث کو۔ حدیث کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یعنی باتوں کو، افعال یعنی کاموں کو، احوال یعنی حلیہ، صفات، اخلاق و عادات وغیرہ کو، اور تقریر یعنی آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ نے اس کو منع نہ کیا ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث، یعنی اقوال، افعال، احوال اور تقریر کو۔ علم، حدیث قدسی ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو اس صراحت کے ساتھ بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، اور اثر کہتے ہیں عام طور پر صحابہ و تابعین کے اقوال و افعال کو۔ علم، حدیث کے 2 حصے ہیں، سند اور متن۔ یہاں ایک حدیث ہے، اس میں کالا حصہ سند ہے اور لال حصہ متن۔ سند یعنی حدیث کو بیان کرنے والے افراد کا سلسلہ، اور متن وہ بات جو حدیث میں کہی گئی۔ مثلا یہاں سند میں ہے علماء رحمہم اللہ کا سلسلہ، بخاری نے سنا حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحییٰ سے، انہوں نے محمد سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اب یہاں سے متن شروع ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ علم، سند کی خاطر محدثین نے لاکھوں لوگوں کے حالات محفوظ کر لیے جو سند کے تحت آتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ حدیث کی اہمیت، اسلام کو جاننا ہو تو 2 اہم چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ قرآن کو کیسے سمجھا جائے اور اس پر کس طرح عمل کیا جائے، مثلا عبادات، معاملات، اخلاق، تزکیہ نفس، آخرت کی یاد دہانی، معاشرت، سیاست وغیرہ ہر میدان میں۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کی پیروی کیسے کی جائے۔ علم، حدیث کی حفاظت کے ذرائع، امت کا مسلسل ہوتا ہوا عمل جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ، اس کو دیکھ کر لوگوں نے حدیث کو کمپائل کیا، لکھے ہوئے حصے اور لوگوں کے یاد کیے ہوئے حصے، یہ 3 ذرائع ہیں۔ علم، حدیث کی حفاظت، صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے، ان کی جانچ پڑتال کرنے اور ان کی حفاظت کرنے میں اپنی زندگیاں لگا دی۔ احادیث کو جمع کرنے کے 5 ادوار ہیں۔ پہلا دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر 100 ہجری تک۔ پہلے دور کی احادیث صحیفوں کی شکل میں محفوظ کی گئی، جیسے صحیفہ صادقہ یا حضرت علی کا صحیفہ علی وغیرہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے علاوہ صحابہ کرام احادیث کو زبانی بھی یاد رکھتے تھے۔ علم، دوسرا دور 101 ہجری سے 150 ہجری تک، تابعین کے ایک بڑے گروہ نے پہلے دور کی لکھی ہوئی اور یاد کی ہوئی احادیث کی بنیاد پر حدیث کی کتابیں لکھی، جیسے موطا امام مالک وغیرہ۔ علم، تیسرا دور 150 سے لے کر 400 ہجری تک، یہ حدیث کا سنہری دور تھا۔ اس دور میں احادیث کی تالیف مکمل ہوئی اور حدیث کی کئی کتابیں لکھی گئیں، جن میں 6 مشہور کتابیں یہ ہیں: بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ پھر سے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ ان 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ علم، صحاح ستہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کتابوں میں زیادہ تر روایات صحیح ہیں، اس لیے ان کو صحاح کہا جاتا ہے۔ دوسری کتابوں میں بھی صحیح احادیث موجود ہیں، مثلا موطا امام مالک وغیرہ۔ علم، صحیح اور بلا تکرار احادیث کی تعداد تقریباً 4,500 ہے۔ یاد رہے کہ کئی احادیث میں ایک ساتھ کئی باتیں کہی گئی ہیں اور ہر بات سے علماء نے کئی مضامین نکالے ہیں۔ علم، چوتھا دور 500 ہجری سے لے کر اب تک،
چونکہ 500 ہجری تک احادیث کی حفاظت اور تالیف کا کام مکمل ہو چکا تھا، اس لیے بعد کی کتابیں انہی احادیث کو مختلف انداز میں پیش کر کے لکھی گئیں، جیسے ریاض الصالحین، مشکات المصابیح، بلوغ المرام وغیرہ۔ علم غور کیجئے کہ اللہ نے ہمارے پاس بہترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ نے ساری عمر ہماری تربیت کی خاطر ہر چیز کی تفصیل بیان کی۔ ہزاروں صحابہ، پھر لاکھوں تابعین و تبع تابعین اور علماء نے ان احادیث کی حفاظت کرنے، اس کو امت تک پہنچانے کی ہر ممکن کوششیں کی تاکہ ہمارا فائدہ ہو۔ تو کیا ہمارے پاس روزانہ احادیث کو پڑھنے کے لیے کچھ منٹ بھی نہیں؟ اللہ ہمیں توفیق دے پڑھنے کی۔ علم سبق نمبر 32، تاریخیت۔ تاریخیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی تاریخ سے ثابت شدہ ہو، ایسی ہستی نہیں کہ وہ خیالی ہو، فرضی ہو، یا لوگوں نے ان کے بارے میں کچھ جھوٹ موٹ قصے کہانیاں گھڑ لی ہوں، جیسا کہ بعض مذاہب کے ماننے والوں نے ان کی اپنی شخصیتوں کے بارے میں کیا ہے۔ علم عام انسان کو دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک ہے اصول کتاب کی شکل میں، اور دوسرے ہے عملی نمونہ جس کو دیکھ کر وہ عمل کر سکے سیرت کی شکل میں۔ علم عملی نمونہ یا آئیڈیل لائف والی ہستی کے بارے میں 4 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک ہے کہ تاریخیت، یعنی اس کے بارے میں جو باتیں تاریخ کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں وہ واقعی سچ ہیں۔ دوسرے جامعیت، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں وہ نمونہ موجود ہو، اور تیسرے کاملیت، یعنی جس پہلو کو اس نے سکھایا مکمل طور پر سکھایا ہو، اور عملیت، یعنی جو کچھ سکھایا ہو اس پر عمل کرنا ممکن بھی ہو۔ علم چونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے عملی نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اس لیے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ 4 باتیں مکمل طور پر موجود ہیں۔ آج ہم تاریخیت کو لیتے ہیں کہ آپ کی سیرت تاریخی طور پر کتنے محفوظ ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے۔ اس کا پہلا ذریعہ ہے قرآن مجید، جو اپنے الفاظ کو لکھنے کے انداز اور پڑھنے کے طریقے کے ساتھ آج تک محفوظ ہے۔ آج بھی اس کتاب کے لاکھوں حفاظ ہیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام ضروری حصے، مثلا نبوت سے پہلے کی زندگی، یتیمی، غربت، تلاش حق، نبوت، وحی، اعلان و تبلیغ، معراج، مخالفین کی دشمنی، ہجرت، لڑائیاں، اخلاق وغیرہ سے متعلق اشارات موجود ہیں۔ قرآن سے زیادہ سچی اور قابل بھروسہ کتاب دنیا میں موجود نہیں۔ علم دوسرا ذریعہ احادیث، جن کی اہمیت و حفاظت کے تعلق سے ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی۔ آپ کی ہر حدیث کو صحابہ نے روایت کیا ہے، ایسا نہیں کہ کسی نے 200 یا 100 سالوں کے بعد انہیں نقل کیا ہو، جیسا کہ دوسری مذہبی کتابوں کے ساتھ ہوا۔ احادیث کے قابل لحاظ حصے آپ کی زندگی ہی میں لکھے جا چکے تھے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام اور ہزاروں تابعین نے احادیث کو زبانی یاد کیا، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ احادیث کی سند میں آنے والے لاکھوں لوگوں کے حالات محفوظ ہیں۔ تاریخ میں کسی اور انسان کی باتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسا زبردست کام ہوا ہی نہیں۔ علم قرآن و حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی زبردست تاریخی ثبوت ہیں، یہاں اور ذرائع بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ تیسرا ذریعہ مغازی اور سیرت، یعنی وہ کتابیں جن میں زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور لڑائیوں کا حال اور دیگر واقعات بھی موجود ہیں۔ ان میں کچھ قدیم یہ ہیں: مغازی عروہ، مغازی زہری، مغازی موسیٰ، سیرت ابن ہشام وغیرہ۔ علم چوتھا ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے متعلق کتابیں۔ اس میں سب سے زیادہ تفصیلی کتاب ہے امام سیوطی کی خصائص کبریٰ، اور مزید چند مشہور کتابیں ہیں دلائل النبوہ، ابو اسحاق ابن قتیبہ اور امام بہقی کی۔ علم پانچواں ذریعہ ہے کتب شمائل، یعنی وہ کتابیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک، اخلاق و عادات، فضائل اور زندگی کے معمولات پر لکھی گئی ہوں۔ اس قسم کی چند مشہور کتابیں ہیں شمائل ترمذی، شمائل النبی ابو العباس کی، اور الشفاء قاضی عیاض کی۔ علم چھٹا ذریعہ ہے وہ کتابیں جو مکہ اور مدینہ کے حالات سے متعلق ہیں۔ ان میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات وغیرہ کا ذکر ہے، مثلا اخبار مکہ، اخبار مدینہ وغیرہ۔ علم ساتواں ذریعہ عام تاریخ کی کتابیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، مثلا طبقات ابن سعد، تاریخ صغیر و کبیر امام بخاری کی، اور تاریخ ابن حبان وغیرہ۔ علم غیر مسلم محققین کا اعتراف
تاریخی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشہور ہیں کہ غیر مسلم محققین نے بھی نہ صرف تاریخ کے تحت آپ کا ذکر کیا ہے بلکہ بعض نے آپ کو تو تاریخ کی سب سے مؤثر شخصیت بھی قرار دیا ہے، جیسے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 11ویں ایڈیشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کی سب سے کامیاب شخصیت قرار دیا گیا۔ مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی تاریخ پر سب سے زیادہ اثر کرنے والے 100 لوگ، اور نمبر 1 پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ دیگر کئی غیر مسلموں نے بھی آپ کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ علم تو سیرت کا تاریخی پہلو بالکل واضح ہے ان ذرائع سے: قرآن، حدیث، مغازی و سیرت، دلائل، شمائل اور مکہ و مدینہ کے بارے میں کتابیں اور تاریخ کی کتابیں۔ علم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خیالی یا فرضی شخصیت نہیں تھے، بلکہ وہ حقیقت کی دنیا میں آئے اور اللہ کی بندگی کی بہترین مثال پیش کی۔ سیرت کی اس تاریخی حیثیت کو دیکھیے اور پھر دیگر مذاہب کے بانیوں اور شخصیتوں کے حالات کو دیکھیے، صاف پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ رکھنے کے لیے کتنا زبردست انتظام کیا ہے۔ تو قرآن، حدیث اور سیرت کو پابندی سے پڑھتے رہیے اور عمل بھی کیجیے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ علم سبق نمبر 33، جامعیت یعنی زندگی کے ہر پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسلام اور دیگر مذاہب کا فرق یہ ہے کہ دیگر مذاہب میں اللہ کی محبت حاصل کرنا ہو تو اس مذہب کے بانی کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی تعلیم ہے، مگر اسلام نے ایک طرف قرآن و حدیث کے ذریعے اصولوں کی تعلیم دی اور دوسری طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے سامنے رکھ دیا اور کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ علم یعنی ویڈیو کو روکیے اور سکھائیے ایک دوسرے کو۔ چونکہ ساری انسانیت کو اور ہر قسم کے انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم ہے تو پھر اس کے لیے انتظام بھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جامع ہے، اس میں جامعیت ہے، یعنی آپ نے زندگی کے ہر پہلو اور ہر مرحلے سے متعلق رہنمائی کی ہے، خود عمل کر کے یا ہدایات دے کر۔ علم یہاں زندگی کے چند منتخب پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر زندگی کے ان پہلوؤں کو لیجئے: ایمان و عمل کے اعتبار سے، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت یا نفسیاتی کیفیات کے لحاظ سے، خوشی، غم، خوف، امید، مایوسی، غصہ، بے چینی، زندگی میں مختلف کرداروں کے اعتبار سے، بیٹا، بھائی، شوہر، بیوی، سسر، داماد، باپ اور نانا، یا عمر کے مختلف مراحل کے اعتبار سے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، یا جنس کے اعتبار سے، مرد ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، یا عورت یعنی آپ نے ہدایت دی اس میں، تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو یا تو نمونہ ملے گا یا ہدایات ملیں گی۔ علم ایمان و عمل اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت دیکھیے تو اسلام کو لیجئے، ایمانیات کا شعبہ ہو، شہادتین ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یا ارکان اسلام ہوں جیسے نماز، زکوٰۃ، حج ہے، یا دل کی عبادات ہیں جیسے نیت ہے، اخلاص ہے، توبہ ہے، یا دعوت ہے، دعوت و ارشاد، نصیحت، وعظ، ترغیب، ترہیب، یا اخلاقیات کا میدان ہے جیسے سچ ہے، سچ بولنا ہے، خوش کلامی ہے، نرمی ہے، صبر و شکر ہے، معاشرت ہے جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، رضاعت ہے، مہر ہے، یا معاملات ہیں جیسے تجارت، شراکت، مضاربت، رہن، ہبہ، وصیت وغیرہ، یا اسلامی ریاست کے معاملات ہوں جیسے امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اقامت صلاۃ ہے، ایتاء زکوٰۃ ہے، نظام قضا ہے وغیرہ۔ ہر ایریا میں آپ کو نمونہ ملے گا یا ہدایات ملیں گی۔ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جامعیت ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے بہت ہی خوب لکھا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو سلطان عرب کا حال پڑھے، اور اگر کوئی رعایا ہے تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھے، اگر کوئی فاتح ہے تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑائے، اور اگر کوئی شکست کھا چکا ہے تو وہ معرکہ احد سے عبرت حاصل کرے۔ علم اگر کوئی مالدار اور دولت مند ہے تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزانچی کی اتباع کرے، اور اگر کوئی غریب ہے تو شعب ابی طالب کے قیدی اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنے، جس کے گھر کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا اور جس نے کئی بار فاقے کیے تھے، جس نے انتہائی سادہ زندگی گزاری تھی۔ علم اگر کوئی استاد اور معلم ہے تو صفا کے درسگاہ کی
معلم کو دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کوئی شاگرد ہے تو روح الامین جبریل علیہ السلام کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جمائے، اگر کوئی واعظ اور مقرر ہے تو وہ مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنے، علم۔ اگر کوئی تنہائی و بے کسی کے عالم میں حق کی آواز کو بلند کرنا چاہتا ہے تو وہ مکے کے بے یار و مددگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سیرت کا مطالعہ کرے، اور اگر کوئی حق کے غلبے کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکا ہے تو وہ فاتح مکہ کا نظارہ کرے، اور اگر کوئی اپنے کاروبار اور دنیاوی کوششوں کا نظم و نسق درست کرنا چاہتا ہے تو بنی نضیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھے، علم۔ اگر کوئی عدالت کا قاضی، جج اور پنچایتوں کا ثالث ہے تو وہ کعبے میں صبح تڑکے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھے جو حجر اسود کو کعبے کے ایک گوشے میں کھڑا کر رہا ہے، اور مدینے کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے جج کو دیکھے جس کی نظر میں امیر و غریب سب برابر تھے، اور اگر کوئی شوہر ہے تو وہ خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما کے مبارک شوہر کی پاکیزہ زندگی کو پڑھے، اگر کوئی اولاد والا ہے تو وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے باپ اور حسن و حسین کے رضی اللہ عنہم ان کے نانا کا حال پوچھے۔ غرض جو کوئی بھی ہے، جس کسی حال میں بھی ہے، اس کی زندگی کے لیے نمونہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کے خزانے میں ہر وقت اور ہمیشہ مل سکتا ہے، جس کی پیروی کر کے انسان دنیا میں کامیابی اور آخرت کی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا کوئی آخری، دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے، اور عالمگیر یعنی ساری دنیا کے لیے رہنما نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سبق نمبر 34، کامل سیرت یعنی ہر کمی اور عیب سے پاک۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عملی نمونہ یا آئیڈیل لائف والی ہستی کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں کہ وہ تاریخی ہو، جامع ہو، کامل ہو اور عملی ہو۔ کامل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی زندگی ہر کمی، نقص، کمزوری یا عیب سے پاک ہو۔ یہ بات کہنا اسی وقت ممکن ہے جب اس کی زندگی کے سارے لمحات ہمارے سامنے ہوں، پھر اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی کمی یا عیب نہیں ہے۔ علم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کی تفصیل محفوظ ہے۔ پیدائش، دودھ پینے کی عمر، بچپن، ہوش و تمیز، جوانی، تجارت، آمد و رفت، نکاح، احباب، نبوت سے پہلے، قریش کی لڑائی، قریش کے معاہدے میں شرکت، امین بننا، خانہ کعبہ میں پتھر نصب کرنا، رفتہ رفتہ تنہائی پسندی، غار ہرا کی گوشہ نشینی، یہ ہیں نبوت سے پہلے کے۔ علم۔ اور نبوت کے بعد وحی، اسلام کا ظہور، دعوت، تبلیغ، لوگوں کی مخالفت، سفر طائف، معراج، ہجرت، غزوات، حدیبیہ کی صلح، دعوت اسلام کے خطوط، اسلام کی اشاعت، تکمیل دین، حجۃ الوداع، وفات۔ علم۔ ان میں سے کون سا زمانہ ہے جو دنیا کی نگاہوں کے سامنے نہیں؟ کون سی حالت ہے جس سے مورخین ناواقف ہیں؟ سچ، جھوٹ، صحیح، غلط، ہر چیز الگ الگ موجود ہے۔ آپ کی زندگی کے لمحات بھی محفوظ ہیں، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، نہانا، دھونا، کھانا، پینا، پہننا، اوڑھنا، چلنا، پھرنا، شادی، بیاہ، بال بچے، دوست احباب، نماز روزہ، دن رات کی عبادتیں، صلح و جنگ، ہنسنا رونا، ہنسی مذاق، بول چال، ملنا جلنا، سفر و حضر، اور رہن سہن، رنگ و بو، خد و قال، قد و قامت، یہاں تک کہ میاں بیوی کے گھریلو تعلقات، ہم خوابی و طہارت کے واقعات، ہر چیز پوری وضاحت کے ساتھ مذکور، معلوم، محفوظ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے چھوٹے چھوٹے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اس کے لیے شمائل ترمذی دیکھیے ذرا۔ علم۔ تاریخ میں کوئی ہستی نہیں جس کا اتنا تفصیلی تو کیا اس کا 10واں حصہ بھی محفوظ ہو۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو محفوظ ہے، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ان پہلوؤں میں کوئی کمی، عیب، نقص یا کمزوری تو نہیں۔ آپ کی کاملیت کی کچھ شہادتیں لیتے ہیں ہم۔ نبوت سے پہلے کی زندگی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے صادق اور امین کا خطاب دیا۔ اعلان نبوت کے بعد کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح کی دشمنیاں کیں، گالیاں دیں، راستے روکے، نجاستیں ڈالیں، پتھر پھینکے، قتل کی سازشیں کیں، آپ کو ساحر، شاعر اور مجنون کہا، لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کے اخلاق و اعمال کے خلاف ایک حرف بھی زبان سے نکال سکے۔ علم۔ دشمنوں کی شہادتیں لیتے ہیں۔ قریش کا ایک سب سے زیادہ جہاں دیدہ انسان نضر بن حارث تھا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم محمد ساحر، کاہن، شاعر، مجنون نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کہا کرتا تھا کہ اے محمد میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، ہاں تمہارا دین صحیح نہیں سمجھتا۔ ابو سفیان جو اسلام لانے سے پہلے آپ کے سب سے بڑے حریف تھے، انہوں نے بھی قیصر روم کے سامنے رسول اللہ کے تعلق سے سچی گواہی دی، یعنی آپ کے دشمن بھی آپ کے اندر کوئی نقص یا عیب یا کمی نہیں نکال سکے۔ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان حکم تھا کہ وہ آپ کے حالات کو دیکھیں اور بیان کریں، چاہے اکیلے ہونے کی بات ہو یا لوگوں کے ساتھ والی، مسجد میں ہوں یا میدان جہاد میں، رات کی نماز میں ہوں یا فوج کی صفوں کی درستگی میں، ہر وقت اور ہر متعلقہ شخص کو حکم تھا کہ آپ کی حالت اور کیفیت کو منظر عام پر لایا جائے۔ ایسا حکم تو صرف وہی دے سکتا ہے جو کمی یا عیب سے پاک صاف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہو۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا كَانَ خُلُقُهُ القرآن، آپ کے اخلاق چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی نہ صرف یہ کہ آپ کے اخلاق میں کوئی کمی یا نقص یا عیب نہیں تھا، بلکہ آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز تھے۔ علم اس دنیا میں بابل و سیریا، ہندوستان و چین، مصر، یونان، روم کی تہذیب نے کئی اصول و طریقے بنائے، رسوم، آداب، شرائط بنائے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، ملنے جلنے کے، ان کے لیے یا ان کے بنانے کے لیے صدیاں لگ گئیں، مگر پھر بھی وہ فنا ہو گئے۔ لیکن اسلام کا یہ تمدن چند برسوں میں بنا اور تقریباً 1400 سال سے زمین پر موجود سینکڑوں مختلف اقوام میں ایک ثانیت کے ساتھ باقی ہے۔ کیوں؟ اس کا ماخذ ہے قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مشرکین نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا پیغمبر تم کو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے اور معمولی باتیں بھی سکھاتا ہے۔ تو انہوں نے فخریہ انداز میں جواب دیا اور کہا ہاں ہمارا پیغمبر ہم کو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ اس نے ہمیں استنجا کرنے اور استنجا کے بعد پانی استعمال کرنے کی بھی تعلیم دی ہے، یعنی ٹوائلٹ میں فارغ ہونے کے بعد کس طرح خود کی صفائی کی جائے۔ علم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل نمونہ ہے، اس کے اندر کاملیت ہے جس کو دیکھ کر ہر شخص اپنی جسم و روح، ظاہر و باطن، قول و عمل، زبان و دل، آداب و رسوم، طور و طریق کی اصلاح کر سکتا ہے۔ علم سبق نمبر 35 عملی سیرت۔ ہم نے دیکھا اس سے پہلے کہ عملی نمونہ یا آئیڈیل لائف والی ہستی کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ہستی تاریخی ہو، یعنی وہ واقعی سچ ہو، جامع ہو، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں نمونہ موجود ہو، اور کامل ہو، یعنی ہر کمی نقص کمزوری سے پاک ہو، اور عملی ہو، یعنی جو کچھ سکھایا ہے اس پر عمل بھی کیا ہو اور دوسروں کے لیے بھی ان پر عمل کرنا ممکن ہو۔ تو آج ہم چوتھے پہلو کو دیکھیں گے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب یا نظریات ہیں ان کی بنیاد رکھنے والوں نے باتیں تو بہت خوبصورت کی ہیں، لیکن ان باتوں پر ان کا عملی نمونہ یا تو موجود نہیں ہے یا پھر ادھورا ہے، جبکہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حصہ یہی ہے، یعنی آپ کے اعمال و اخلاق کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پیش کیا، آپ کی باتیں حدیث میں ہیں، قرآن و حدیث پر پہلے خود اس پر آپ نے عمل کیا اور اس طرح یہ بھی بتا دیا کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنا ممکن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے، یعنی قرآن تھیوری ہے تو آپ کی سیرت اس قرآن کا عملی نمونہ یا عملی ماڈل۔ علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے چند عملی نمونے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تقریباً 9 سال آپ کے ساتھ رہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ گناہ کی بات سے بہت دور رہتے تھے، کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے بلکہ معاف کر دیتے تھے، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، کسی کو نہیں مارا، چاہے غلام ہو یا باندی یا کوئی اور، کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، یعنی اگر کوئی چیز مانگی جاتی اور وہ آپ کے پاس ہوتی تو آپ ضرور سے دے دیتے۔ علم حضرت انس رضی اللہ عنہ بچپن سے جوانی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، فرماتے ہیں کہ آپ ہنسمکھ طبیعت کے مالک اور نیک صفت تھے، طبیعت میں بے حد نرمی تھی، سخت مزاج نہ تھے، کوئی بری بات کبھی منہ سے نہیں نکالتے، لوگوں کے عیب اور ان کی کمزوریوں کو کبھی تلاش نہیں کرتے، کسی کی کوئی فرمائش اگر مزاج کے خلاف ہوتی تو خاموش رہ جاتے جس سے لوگ سمجھ جاتے۔ علم آپ ہمیشہ سچ بولتے، جو کوئی آپ کو پہلی بار دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے وہ آپ کے ساتھ ملتا جلتا اور ساتھ بیٹھتا تو آپ سے محبت کرنے لگ جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم آپ نے لوگوں کو 5 نمازیں فرض ادا کرنے کی تعلیم دی،
مگر خود پابندی سے 8 وقت کی نماز پڑھتے تھے، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ اشراق، چاشت اور تہجد۔ اہل ایمان کو رمضان کے روزوں کی تعلیم دی، مگر خود آپ کا کوئی ہفتہ اور کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہیں جاتا تھا۔ آپ نے لوگوں کو فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات و خیرات کے فضائل بتائے تو پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا کہ ساری زندگی قرض داروں کے قرض کی ادائیگی، غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں اور مصیبت کے ماروں کی مدد کرتے رہے۔ علم آپ نے دنیا سے بے رغبتی اور قناعت کی تعلیم دی تو خود اس پر عمل کر کے بتایا کہ عرب کے کونے کونے سے جزیہ، خراج، عشر و زکوٰۃ و صدقات کے خزانے مدینہ پہنچتے تھے، مگر آپ نے ساری زندگی فقر و فاقہ ہی کو ترجیح دی۔ لوگوں کو ایثار کی تعلیم دی تو ساتھ ہی نمونہ بھی پیش کیا۔ آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایک خدمتگار کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، اب تک صفہ کے غریبوں کا انتظام نہیں ہوا ہے، تمہاری درخواست کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ علم دشمنوں کو محبت اور اخلاق کے ذریعے اپنا بنانے کی تعلیم دی اور بے شمار عملی نمونے پیش کیے، جیسے قتل کے ارادے سے آنے والوں کو معاف کرنا، فتح مکہ کے بعد عام معافی کا اعلان ان لوگوں کو جنہوں نے ساری زندگی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مارا، قتل کیا، گھر سے نکالا، جنگیں کی وغیرہ۔ انسانی مساوات کی تعلیم دی اور اس کا عملی نمونہ اپنی ساری زندگی میں پیش کیا، شریف زادوں اور غلاموں کو، گوروں اور کالوں کو، عربوں اور اجمیوں کو ساتھ رکھ کر۔ علم عملی سیرت کا دوسرا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم جو باتوں کی تعلیم دی ہر دور میں ان پر عمل کرنا ممکن ہے، اور ان میں انسان کا اور معاشرے کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اس میں دیگر مذاہب کی طرح غیر فطری مطالبات نہیں، جیسے دنیا و گھر والوں سے الگ ہو جاؤ، شادی مت کرو، مال و دولت جمع مت کرو وغیرہ۔ کروڑوں مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک عمل کرتے آ رہے ہیں۔ علم صرف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تاریخی ہے، جامع ہے، کامل ہے اور عملی ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی کوئی اور ہستی موجود نہیں۔ اللہ کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ایسے رسول کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ سبق نمبر 36، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ۔ اس دین کو پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اور آپ کے گھر والوں نے بھی۔ ہم ان سب کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، تو ہر نماز میں پورے اہتمام سے درود پڑھیے جن میں ان کا ذکر ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد پر اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آل محمد میں پہلے آتے ہیں ازواج و اولاد، تو یہ تو اچھی طرح معلوم ہو کہ وہ کون تھے، تاکہ دعا کرتے ہوئے کچھ یہ بھی یاد رہے اور دل سے ان سب کے لیے دعا نکلے۔ پہلے لیتے ہیں پاکیزہ بیویاں یا ازواج مطہرات، ان کو امہات المؤمنین بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سب ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ یہاں ان کی زندگیوں کا بہت ہی مختصر خاکہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہ کتنی بابرکت اور معزز خواتین تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یہ آپ کی پہلی بیوی تھی، اور آپ کی امانت و دیانت داری سے متاثر ہو کر انہوں نے رسول اللہ سے نکاح کیا تھا۔ نکاح کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی 40 سال۔ حضرت خدیجہ بیوہ تھیں اور ان کی اولاد بھی تھی، اس کے باوجود رسول اللہ نے رشتے کو منظور کیا اور جوانی کا سب سے زیادہ حصہ یعنی تقریباً 25 سال ان کے ساتھ ہی گزارا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیا۔ حضرت سودا بیوہ تھی، حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والوں میں شامل تھی۔ ان سے نکاح کے وقت آپ کی عمر تقریباً 50 سال تھی، حضرت سودا کی عمر بھی کم و بیش 50 سال تھی۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سن 11 نبوی میں آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا مکے میں، اور رخصتی مدینے میں ہوئی۔ یہ آپ کی واحد زوجہ تھی جن کا پہلے کسی سے نکاح نہیں ہوا تھا۔ کم عمری سے انہیں رسول اللہ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، اور یہ امت کی تمام خواتین میں زیادہ علم اور دین کی سمجھ رکھنے والی خاتون ہیں۔ ان سے 2000 سے زیادہ احادیث ہمیں ملی ہیں۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ سن 3 ہجری میں آپ نے حضرت عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ یہ بھی بیوہ تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے بیوہ ہو جانے کی وجہ سے کافی پریشان تھے، تو آپ نے ان کی دلجوئی اور مدد کرنے کے لیے نکاح کیا۔ حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ عنہ 4 ہجری میں آپ نے ان سے نکاح کیا۔ یہ بھی بیوہ تھیں۔ مسکینوں پر یہ بہت زیادہ رحم کرتی تھیں۔ آپ کا لقب ام المساکین پڑ گیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ شوال 4 ہجری میں آپ نے ام سلمہ سے نکاح کیا۔ آپ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والے مسلمانوں میں شامل تھیں اور بیوہ تھیں۔
حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، یہ آپ کے پھوپھی کی بیٹی تھی۔ 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ ان کا پہلا نکاح آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن نباہ نہ ہو سکا، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کے طلاق دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح کروایا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، یہ بنی مستلق کے سردار کی بیٹی تھی اور قیدیوں کے ساتھ لائی گئی تھی۔ 5 یا 6 ہجری میں آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی۔ 7 ہجری میں آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ مشہور یہودی سردار کی بیٹی تھی، حضرت ہارون کے خاندان سے تھی علیہ السلام، اور خیبر کی لڑائی میں قید ہو کر آئی تھی۔ 7 ہجری میں آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے بعد آپ نے نکاح کیا۔ یہ آخری خاتون تھیں جن سے رسول اللہ نے نکاح کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں جو اعتراضات ہوئے ہیں اس کو ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم لیتے ہیں آپ کی کنیزوں کو، یعنی باندیوں کو۔ آپ کی 4 کنیزیں تھیں، جن میں 2 مشہور ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے ہیں حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہا۔ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں یہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھے، سوائے ابراہیم کے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی ہیں زینب رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع، اور دوسری بیٹی ہیں رقیہ رضی اللہ عنہا، جن کی 3 ہجری میں وفات ہوئی، اور ان کے شوہر تھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ تو رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ کی تیسری بیٹی ام کلثوم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نکاح کیا، اس لیے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ذو النورین، 2 نور والے کہے جاتے ہیں۔ چوتھی بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح علی بن ابی طالب سے ہوا، اور 3 بیٹے تھے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ ابراہیم حضرت ماریہ کے بطن سے تھے، اور یہ تینوں بیٹے بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ زینب رضی اللہ عنہ سے علی اور امامہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے حسن، حسین اور محسن پیدا ہوئے۔ محسن بچپن ہی میں وفات پا گئے، اور دوسرے ہیں ام کلثوم اور زینب رضی اللہ عنہ، یہ 2 بیٹیاں، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بچوں سے ہی یہ سلسلہ آگے چلا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد میں ازواج و اولاد کے علاوہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرنے والے بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اتباع کرنے والا بنائے۔ سبق نمبر 37، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں پر اعتراضات۔ رسول اللہ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں 2 نمایاں ہیں، 4 سے زائد نکاح کیوں اور غزوات کیوں۔ اس سبق میں ہم نکاحوں پر بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی بیویاں رکھنے کا رواج عام تھا۔ 4 سے زائد نکاح کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی تھی تاکہ تعلیمی، تربیتی، سماجی اور سیاسی کاموں میں مدد ملے۔ علم، تعلیمی فائدے۔ ان نکاحوں سے دین اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی توسیع و استحکام میں خوب مدد ملی، جیسے تفسیر قرآن۔ مثلا حضرت عائشہ ہی سے کئی آیات کی تفسیر منقول ہے۔ روایت حدیث، مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے تقریباً 2200 احادیث مروی ہیں۔ سیرت رسول کے گھریلو پہلو، جیسے مختلف صفات و کیفیات والی بیویوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جائے، فقہی احکام اور بالخصوص خواتین کے کئی مخصوص مسائل ازواج مطہرات سے ملے ہیں۔ علم، تربیتی فائدے۔ ایک مسلم معاشرے میں خواتین کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے اور ان کے جواب دینے کے لیے ایک خاتون ہی زیادہ موزوں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 ازواج تھیں، گویا دین کی تعلیم و تربیت کے 9 مختلف حلقے شروع ہو گئے تھے، خاص کر ایسے دور میں جبکہ انٹرنیٹ، ٹی وی، رسالہ، اخبار، کتابیں، سوشل میڈیا کچھ بھی نہیں تھا۔ امہات المؤمنین براہ راست رسول اللہ سے دین کے مسائل کا اور خاص طور پر خواتین کے مخصوص مسائل کا علم حاصل کرتی اور امت تک انہیں پہنچاتی۔ علم، سماجی فائدے۔ مختلف قبیلوں، خاندانوں اور طبقات کو آپس میں نکاح کی ترغیب ملی ان نکاحوں کے ذریعے۔ بیوہ خواتین اور خاص طور پر عمر رسیدہ بچوں والی بیوہ سے نکاح کی ترغیب ملی لوگوں کو، جیسے ام حبیبہ و سودا رضی اللہ عنہما سے نکاح کیا آپ نے۔ طلاق شدہ خواتین سے نکاح کی ترغیب، جیسے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا آپ نے۔ باندیوں کو آزاد کر کے نکاح کرنے کی ترغیب، جیسے حضرت صفیہ و جویریہ رضی اللہ عنہما سے نکاح۔ کسی غلط رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے
جیسے حضرت زینب سے نکاح، لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے جیسے حضرت جویریہ سے نکاح کے بعد تقریباً 100 گھرانے آزاد کیے گئے۔ علم، سیاسی فائدے، مختلف قبیلوں، خاندانوں اور طبقات کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوئے، اس لیے کہ عربوں میں قبیلوں کی حمایت کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا، چنانچہ جب آپ کسی قبیلے کے رشتہ دار بن گئے تو گویا وہ قبیلہ آپ کی یعنی اسلام کی حمایت میں آ جاتا اور اسلام سے زیادہ قریب ہو جاتا۔ دشمنی میں کمی آئی، جیسے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے بعد ابو سفیان کی، جب وہ مسلم نہیں تھے، ان کی دشمنی میں کمی آئی۔ علم، اور قریب ترین صحابہ سے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے جیسے اسلام کے 4 عظیم الشان خلفاء ابو بکر و عمر و عثمان و علی تھے رضی اللہ عنہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کی صاحبزادیوں سے نکاح کیا اور عثمان و علی کا نکاح اپنی بیٹیوں سے کروایا۔ علم، نہ اندر سے شکایت نہ باہر سے اعتراض، کسی بھی اہلیہ نے کبھی شکایت نہ کی اور نہ ہی کسی تکلیف کا اظہار کیا، بلکہ ہر بیوی رسول اللہ کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے بے حد خوش اور مطمئن تھی۔ اور باہر سے آپ کے دشمنوں نے آپ کو شاعر، کاہن، مجنون، جادوگر کہا، مگر کسی نے بھی آپ پر ہوس پرستی کا الزام لگانے کی ہمت نہیں کی۔ یہ صرف 150 سال پہلے سے شروع ہوا ہے۔ علم، اگر نفسانی خواہش تھی آپ کے اندر نعوذ باللہ، تو 25 سال میں 40 سالہ بیوہ اور بچوں والی خاتون سے کیوں شادی کی؟ پھر ان کے ساتھ ان کی وفات تک یعنی 25 سال تک دوسری شادی کیوں نہ کی؟ ان کی وفات کے بعد بھی 50 سالہ بیوہ خاتون سے کیوں شادی کی؟ اور مدینے میں تو آپ حاکم تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے لیے جان دینے تیار تھے، اگر آپ چاہتے تو کنواری لڑکیوں سے نکاح کر لیتے، اور زندگی کے آخری 3 سال میں تو تقریباً سارا عرب آپ کے تحت آ گیا تھا، آپ کی طاقت اور اثر و رسوخ اس وقت تو عروج پر تھا، اس وقت آپ نے کوئی نکاح کیوں نہیں کیا؟ علم، اور بیواؤں، عمر والیوں اور بچے والیوں سے سوا حضرت عائشہ کے کیوں نکاح کیا؟ آپ نے زیادہ نکاح اسی دور میں کیے یعنی 53 سے 60 سال کی عمر میں، جس میں دشمنوں کے حملے، کئی غزوات و سرایا کا شور تھا، منافقوں اور یہودیوں کی سازشیں چل رہی تھیں، اور نئے مسلمانوں کی دن و رات تعلیم و تربیت کا مصروف ترین دور تھا، اور خاص طور پر خواتین کی بھی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کی شدید ضرورت تھی۔ دراصل آپ نے جوان لڑکیوں کے بجائے ان بیواؤں، عمر رسیدہ، بچے والیوں سے نکاح کر کے بہت بڑی قربانی دی اور امت کو تعلیم دی۔ علم، کیا وہ ہستی جس کے ایک اشارے پر صحابہ رہنے کے لیے محل تعمیر کر دیتے اور دنیا کے سارے عیش و آرام کو لا کر رکھ دیتے، مگر جس نے ایسی زندگی گزاری کہ اس کے گھر میں تقریباً فاقوں کی حالت رہتی تھی، اگر کھانا ہوتا تو بالکل سادہ سا ہوتا، جس کا گھر بالکل سادہ سا تھا، انتہائی معمولی بستر تھا، بالکل سادے کپڑے تھے، جس کا دن کا اکثر حصہ ریاست اور معاشرے کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں نکل جاتا، جس کی تنہائی کے اوقات راتوں میں گھنٹوں تہجد پڑھنے میں گزرتے اور دن میں تلاوت و اذکار و نمازوں میں، جس کا کوئی ہفتہ روزوں کے بغیر نہ گزرتا، جس میں عیاش بادشاہوں کی کوئی جھلک بھی نہیں تھی، نہ اسے شراب کا شوق تھا، نہ موسیقی کا، نہ بہترین کپڑوں کا، نہ اس نے اپنی بیویوں کو قیمتی تحفے دیے، نہ بہترین کھانے دیے، نہ سونا چاندی دیا، بلکہ انہیں بھی اپنی طرح سے بے رغبتی والی زندگی میں رنگ دیا، جس نے انسانیت کو پردے کا عظیم الشان قانون عطا کیا اور دل و نظر پر قابو رکھنا سکھایا، اس پاکیزہ ہستی کے بارے میں ایسے بیہودہ اور جاہلانہ و بیوقوفانہ اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ علم، سبق نمبر 38، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور غزوات پر اعتراضات کا جائزہ۔ پہلے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح پر بات کریں گے۔ اس سے متعلق کچھ نکات پچھلے سبق میں آ چکے ہیں، اس کو ضرور دیکھ لیجئے۔ رخصتی کے وقت روایات کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 9 سال کی تھیں اور بعض علماء کی تحقیق کے مطابق 19 سال۔ عمر جو بھی ہو، یہ بات تو طے ہے کہ وہ بڑی ہو چکی تھیں۔ مختلف علاقوں میں موسم اور مزاج کی تبدیلیوں کی وجہ سے بلوغ کی عمر تبدیل ہوتی ہے۔ علم، اعتراض کرنے والے دیکھ لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لڑکیوں کا کم عمری میں نکاح کرنا عام بات تھی۔ یہود و نصارہ اور دنیا کے دیگر مذاہب کی تاریخ میں بھی اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ملحدوں کے بے قاعدہ معاشرے میں 10 سال کی لڑکی بھی بچے کو جنم دیتی ہے، یورپ اور امریکہ کو دیکھ لیں آپ، اور پیسوں کی خاطر ہائی اسکول کی کم عمر لڑکیاں بھی بوڑھوں اور نوجوانوں سے بخوشی تعلقات قائم کر لیتی ہیں۔ علم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نفسانی خواہش سے نکاح کیا؟ نعوذ باللہ، اگر ایسا ہوتا تو آپ حضرت عائشہ کے بعد اسی عمر کی لڑکیوں سے شادی کرتے، مگر ایسا بالکل نہیں ہوا۔
مدینے میں تو آپ حاکم تھے، لوگ آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، اگر آپ چاہتے تو مزید کنواری لڑکیوں سے نکاح کر لیتے۔ زندگی کے آخری 3 سال میں تو تقریباً سارا عرب آپ کے تحت آ گیا تھا، آپ کی طاقت، اثر و رسوخ اس وقت تو عروج پر تھا، اس وقت آپ نے کوئی نکاح کیوں نہیں کیا؟ علم باہر سے کوئی اعتراض نہیں، یعنی آپ کے دشمنوں نے آپ کو شاعر، کاہن، مجنون اور جادوگر کہا، مگر کسی نے بھی آپ کے حضرت عائشہ سے نکاح پر کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ اس دور میں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہ اعتراض تقریباً 150 سال پہلے مستشرقین نے اسلام دشمنی میں شروع کیا، ورنہ خود یورپ اور مسیحی تاریخ میں بھی یہ بات عام تھی۔ علم اندر سے کوئی اعتراض نہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کسی جنگ میں قید ہو کر نہیں آئی تھیں، یا کسی جگہ سے انہیں زبردستی اٹھا کر نہیں لایا گیا تھا، بلکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ حضرت ابو بکر اور ان کی اہلیہ نے بہت خوشی سے یہ نکاح کروایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 45 سال زندہ رہیں۔ اس لمبے عرصے میں انہوں نے کبھی بھی اس نکاح کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ رسول اللہ سے انتہائی محبت کا اظہار کیا۔ علم دراصل یہ نکاح ایک عظیم تعلیمی و تربیتی مقصد کے لیے تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے بھی، جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دیں اور ہر مشکل موقع پر رسول اللہ کا مکمل ساتھ دیا، اور جو آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ بنے۔ علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی قابلیت بہت زیادہ تھی۔ رسول اللہ سے نکاح کے بعد حضرت عائشہ تقریباً 9 سال آپ کے ساتھ رہیں، لیکن ان کی ذہانت، احادیث کے حفظ اور علم انساب اور شعر کی مہارت سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی ذہین اور قابل خاتون تھیں۔ خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئیں اور ان پر شرک کا کوئی اثر نہیں تھا۔ رسول اللہ کے ساتھ رہنے اور تربیت نے ان کی صلاحیتوں میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا، چنانچہ وہ روزانہ مسجد نبوی میں ہونے والی تعلیم اور ارشاد کی مجلسوں سے بھی استفادہ کرتی تھیں۔ علم تعلیمی فائدے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی وجہ سے دین اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی توسیع اور استحکام میں خوب مدد ملی، جیسے تفسیر قرآن میں حضرت عائشہ سے کئی آیات کی تفسیر منقول ہے، روایت حدیث میں حضرت عائشہ سے تقریباً 2200 احادیث مروی ہیں۔ علم دیگر امہات المومنین کی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے براہ راست رسول اللہ سے دین کے مسائل کا اور خاص طور پر خواتین کے مخصوص مسائل کا علم حاصل کیا اور امت تک انہیں پہنچایا۔ صحابہ و صحابیات میں حضرت عائشہ کا خاص مقام تھا، وہ تعلیم و تربیت کی مجلسیں رکھتی اور مرد و خواتین مختلف مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس آتے تھے، اور رسول اللہ کی وفات کے بعد تقریباً 45 سال تک یہ سلسلہ رہا، اور امت کو ان سے جو عظیم فائدہ پہنچا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بے شک بڑی قربانی دی ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے صرف 9 سال گزارے اور پھر تقریباً 45 سال وہ باحیات رہیں، مگر ان کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہر دور میں فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ جس کی نگاہوں میں دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، اسے یہ سمجھنا مشکل ہوگا، لیکن جس کے سامنے آخرت ہے وہ جانتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کی قربانیوں کا ہمیشہ کے لیے جنت میں بہترین انعام ملے گا۔ سینکڑوں فوجی ملک کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، لاکھوں عیسائی راہبات یعنی ننس اور دیوداسیاں ان کی اپنی روایات کے مطابق ان کے دین کے لیے قربانی دیتی ہیں، تو یہاں حضرت عائشہ کی قربانی پر اتنا شور کیوں؟ علم غزوات پر اعتراضات غزوات کیوں ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں پرامن طریقے پر محبت کے ساتھ بار بار سمجھا کر دین کی دعوت دی، جواب میں مشرکین نے سخت تکلیفیں دیں اور شدید مخالفت کی، مجبوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی جانب ہجرت کی، لیکن کفار مکہ نے وہاں بھی چین سے رہنا نہ دیا، اس کے نتیجے میں بدر و احد جیسے غزوات ہوئے۔ علم مدینے میں یہود نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی اور دشمنوں کو بھڑکاتے رہے، اس لیے ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی، جیسے بنو قینقاع وغیرہ، اور عیسائی حکمران نے مسلمان سفیر کو قتل کیا اور وہ اپنے اطراف کے مسلمانوں کو تنگ کرتے رہے۔ ان کے شر کو دبانے کے لیے جنگ موطا، غزوہ تبوک وغیرہ ہوئے اور بعد میں بھی معرکے چلتے رہے۔ علم چونکہ یہ غزوات مال و دولت یا اقتدار کے لیے نہیں تھے، بلکہ اس لیے ہوئے تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ ہو، چنانچہ ان غزوات میں انسانیت و اخلاقیات کا بھرپور لحاظ رکھا گیا، مثلا ان سب چیزوں سے منع کیا گیا: غفلت میں حملہ کرنا، آگ میں جلانا، باندھ کر نشانہ لگا کر قتل کرنا، لوٹ مار کرنا، تباہ کاری کرنا، بد نظمی، انتشار کرنا، مسلح کرنا، قیدی کو یا سفیر کو قتل کرنا، بد عہدی کرنا وغیرہ۔
سبق نمبر 39، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر ایمان لانے، ان کی تعظیم کرنے، ان کی مدد کرنے اور جو نور ان پر نازل ہوا ہے قرآن پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سب انشاءاللہ آسان ہوگا جب اللہ کی توفیق ملے اور ہم رسول اللہ سے محبت کریں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ سے محبت کیوں کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ علم، محبت کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد و توفیق کے بعد انہی کے ذریعے ہمیں اللہ کی صحیح معرفت ملی، یعنی اللہ کے بارے میں صحیح علم ملا، خیر کا راستہ یعنی اسلام کی پوری تعلیم ملی، اسلام پر عمل کرنے کا پورا طریقہ اور عملی نمونہ ملا، اور ایک ایسا گھر، خاندان اور معاشرہ وجود میں آیا جس کی برکتوں سے ہم دن رات فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ گویا زندگی کا مقصد مل گیا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت حاصل کرنے کا راستہ مل گیا۔ علم، ہم خود اپنے لیے اتنی فکر نہیں کرتے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فکر کی۔ ہمارا نفس ہمیں جہنم کی آگ کی طرف بلاتا ہے، جبکہ رسول اللہ نے ہمیں ان کاموں کی تعلیم دی جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں اور نجات کا سبب بنتے ہیں۔ آپ کی قبول ہونے والی دعاؤں میں سے ایک کو آپ نے قیامت کے دن کے لیے باقی رکھا، اور وہ اپنی امت کے لیے، یعنی ہمارے اور آپ کے لیے۔ آپ ساری زندگی مسلسل قربانیاں دیتے رہے، اللہ کے احسان اور اس کے بعد آپ ہی کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم مسلمان ہیں۔ علم، انسان کسی سے بھی محبت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اصل میں وہ خود سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے، خوبیوں والے سے محبت کرتا ہے، جمال والے سے محبت کرتا ہے وغیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں؟ اگر وہ خود سے محبت کرتا ہے تو یاد رکھے کہ رسول اللہ سے محبت میں ہمارا خود کا فائدہ ہے۔ احسان کرنے والے سے تو رسول اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے۔ خوبیوں والے سے تو رسول اللہ سے زیادہ خوبیوں والا انسان کون ہو سکتا ہے؟ جمال والے سے تو آپ کے حسن و جمال، نورانیت کا تصور کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں۔ علم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی اور ٹڈی اور پتنگے اس میں گرنے لگے اور وہ ان کو روکنے لگا۔ اسی طرح میں تمہاری کمر تھامے ہوں آگ کے انگار سے، اور تم نکلے جاتے ہو میرے ہاتھ سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو مومن بھی انتقال کر جائے اور مال چھوڑ جائے تو چاہیے کہ ورثہ اس کے مالک ہوں، وہ جو بھی ہوں، اور جو شخص قرض چھوڑ جائے یا اولاد چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آ جائیں کہ ان کا ولی میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ علم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیسے پیدا کریں؟ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، سیرت کی تقاریر کو سنیں۔ جتنا زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانیں گے، اتنا ہی زیادہ رسول اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ رسول اللہ کی احادیث کا مطالعہ کریں، درود کے معنی اور شرح پڑھیں، ہر اذان کے بعد رسول اللہ کے لیے پڑھی جانے والی دعا کا اہتمام کریں، آپ کا نام سننے پر درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ بھی درود پڑھیں، سنتوں پر عمل کریں وغیرہ۔ علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے فائدے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، یعنی محبت کے ساتھ اطاعت کریں، تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے گناہ بخش دے گا، یعنی دو زبردست انعامات ملیں گے۔ آپ کی محبت ہوگی تو آپ کی اطاعت کرنا آسان ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور سب سے اہم یہ کہ ہمیشہ رہنے والی آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اور درود وہی پڑھے گا جسے رسول اللہ سے محبت ہوگی، اور یہ محبت خود اسے فائدہ دے گی، یعنی پڑھنے والے کو فائدہ دے گی۔ علم، حدیث میں ہے کہ ایمان کی مٹھاس اس کو ملے گی جس کے اندر 3 چیزیں ہوں، اور پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ دنیا میں انسان جس سے محبت کرے گا میدان حشر میں اسی کے ساتھ ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کا ساتھ ملے گا، اگرچہ کہ جنت میں مراتب میں فرق ہوگا وغیرہ۔ علم، سب سے سچی محبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہاں بس 1-2 جھلکیاں دی جا رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم رسول اللہ ہمارے لیے ہماری خود کی جان و مال، آل و اولاد، ماں باپ اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں دے دیں، آپ جسے لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ چھوڑ دیں۔
حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو جب مکے والوں نے ان سے انتقام لیتے ہوئے سولی پر چڑھایا اور پوچھا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ یہاں پر محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم اور تم اپنے گھر میں ہوتے، خبیب رضی اللہ عنہ جواب دیا، میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ میرے بدلے میں ان کو کوئی کانٹا بھی چبھے۔ اللہ اکبر۔ علم غزوہ احد میں مشرکین نے رسول اللہ کو گھیر لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع سے صحابہ کرام نے رسول اللہ سے محبت کی وہ مثالیں دی کہ تاریخ میں ویسی مثالیں ملنا ممکن ہی نہیں۔ مثلا حضرت ابو طلحہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ کے آگے اور پیچھے کی جانب سے کھڑے ہو کر دشمنوں کے تیر اپنے اوپر لیے۔ علم صلح حدیبیہ کے موقع سے عروہ بن مسعود کفار قریش کی جانب سے بات کرنے آئے تھے۔ انہوں نے مکے کے لوگوں سے کہا، اللہ کی قسم میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی سب کے دربار میں گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کے ساتھی آپ کی تعظیم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم اگر محبت ہو تو اس آیت اور حدیث پر عمل کرنا ممکن ہوگا۔ فرمایا اللہ نے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی ان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اہل و عیال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ علم سبق نمبر 40، سیرت پر عمل کیسے، اور یہ اس سیریز کا آخری سبق ہے۔ پہلے لیتے ہیں ہم سیرت پر عمل کیوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کی تعظیم کریں، ان کی مدد کریں، اور جو نور ان پر نازل ہوا یعنی قرآن اس کی اتباع کریں۔ سیرت پر عمل کرنے کے لیے ان چاروں پر عمل کرنا ہوگا۔ علم تو پہلی چیز لیتے ہیں ہم ایمان لائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں دو چیزیں شامل ہیں، آپ سے محبت اور آپ کی اطاعت۔ علم ایمان اور محبت کا تعلق حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا یعنی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ اور آپ سے محبت کے بارے میں پچھلے سبق میں بات ہو چکی۔ علم ایمان سے اطاعت کو بھی اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت 65 کا ترجمہ ہے، تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہو بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی خوشی سے اطاعت کرنا ایمان کی شرط ہے۔ علم اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا خاص طور پر بار بار حکم دیا، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اپنی محبت و مغفرت کو رسول کی اتباع سے جوڑ دیا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ علم ایمان لانے کی عملی شکلیں، اس بات پر مکمل ایمان لانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں، اور آپ پر جو قرآن نازل کیا گیا اس پر ایمان لانا، جن چیزوں اور باتوں کی آپ نے خبر دی ہے ان پر ایمان لانا، ان کے کسی حکم میں کوئی شک نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ آج کے دور میں اس پر عمل کرنا مشکل ہے وغیرہ، اور آپ سے محبت اور آپ کی اطاعت جس کے بارے میں بات ہو چکی۔ علم سیرت پر عمل کی دوسری شکل ہے تعظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ ادب سکھایا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیں یا کوئی بات کہیں تو اب اس کے مقابلے میں اپنی بات کو آگے مت بڑھاؤ اور آواز بلند نہ کرو، بلکہ جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کی پیروی کرو۔ اور آپ کی تعظیم و احترام میں کوتاہی کرنا اعمال کے برباد ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ علم تعظیم کی عملی شکلیں یہ ہیں کہ حدیث کے مقابلے میں اپنی بات کو بہتر نہ سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی بے حرمتی نہ کریں، رسول اللہ کی مخالفت و نافرمانی سے دور رہیں، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی کا مذاق نہ اڑائیں، رسول اللہ کی پسند و ناپسند کا خیال رکھیں، چیزوں، کاموں یا لوگوں کے بارے میں کسی بات، چیز یا کام کو آپ کی جانب منسوب کرنے سے پہلے چیک کر لیں۔ علم سیرت پر عمل کی تیسری چیز ہے مدد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین ذمہ داریاں یہ تھیں، نمبر 1 قرآن کو سنانا یعنی اسلام کی دعوت کو پیش کرنا،
نمبر 2 لوگوں کا تزکیہ کرنا، یعنی عقائد، اعمال و اخلاق کی اصلاح کرنا انفرادی و اجتماعی سطح پر۔ نمبر 3 کتاب کی تعلیم، یعنی قرآن کو کس طرح سمجھا جائے اور زندگی میں کس طرح لایا جائے۔ اور نمبر 4 حکمت کی تعلیم، جو کہ حدیث میں موجود ہے۔ ان چاروں کاموں میں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہے، انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر، یعنی ٹیمز بنا کر۔ علم سیرت پر عمل کی چوتھی صورت ہے قرآن کی اتباع، یعنی قرآن نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کرنا اور جن کاموں سے روکا ان سے رک جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اخلاق وہی تھے جو قرآن میں ہیں، گویا رسول اللہ کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ تھی۔ قرآن کی اتباع یعنی رسول اللہ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور قرآن کی صحیح اتباع اسی وقت ممکن ہے جب ہم قرآن کے حقوق ادا کریں۔ علم تو قرآن کے چند حقوق یہ ہیں: ایمان لانا، یعنی جو کچھ قرآن میں ہے وہ بالکل سچ ہے، پڑھنا یعنی تجوید کے ساتھ، اور کم از کم اتنا یاد کرنا کہ نمازیں درست ہوں، اور سمجھنا کہ کیا کہا جا رہا ہے وہی معلوم نہ ہو تو عمل کیسے ہوگا، اور غور کرنا یعنی اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے، اور عمل کرنا یعنی ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا، اور قرآن کو پھیلانا، دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچانا۔ علم چاروں کام کے لیے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی تعظیم اور آپ کی مدد اور اتباع قرآن کے لیے وقت، پیسہ اور صلاحیت کو استعمال کیجیے۔ پروگرامز بنائیے مسلمان بچوں، بڑوں، عورتوں، مردوں اور خاص کر جوانوں کے لیے۔ خاص پروگرامز بنائیے غیر مسلم پڑوسیوں، اخبار نویسوں، سرکاری آفیسروں وغیرہ کے لیے، چاہے انہیں خاص دعوت پر بلا کر ہو یا ان تک لٹریچر پہنچا کر۔ علم میڈیا کی ساری شکلوں کو استعمال کیجیے، جیسے سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، عوامی مقامات پر پوسٹر ہوں یا جس طرح بھی ممکن ہو بات کو پھیلائیے۔ ان کاموں کے لیے انعامی مقابلے کیجیے، دعوتیں کیجیے وغیرہ۔ علم غور کیجیے کہ اللہ کے دین پر عمل کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے صحابہ کرام صرف 50 سال کے اندر دنیا کے ہر میدان میں سپر پاور بن گئے اور تقریباً 1000 سال تک رہے۔ آج مسلمان قرآن و حدیث و سیرت پر عمل سے بہت دور ہو گئے ہیں، اس لیے وہ ذلیل و رسوا ہیں۔ آئیے ہم خود بھی عمل کی پوری کوشش کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں۔ علم الحمدللہ سیرت کے مختصر اسباق کی یہ 5 منٹ کی سیریز اب ختم ہو رہی ہے۔ اللہ کی خاطر اس کو خوب پھیلائیے، اسکولوں، مساجد، خاندانوں اور اپنے گھروں میں انعامی مقابلے کیجیے تاکہ بچوں اور بڑوں میں سیرت کو سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ انگلیوں پر یاد رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سیرت کا خاکہ یاد رہے گا، اور جو بھی کتاب، واقعہ یا لیکچر سنیں گے آپ تو فوری پتہ چل جائے گا کہ کون سے سال کی بات ہو رہی ہے، اور سب سے اہم یہ کہ قرآنی صورتوں کا ماحول بھی بہتر سمجھ میں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس سیریز کے بنانے میں سبھی حصہ لینے والوں کو، اس کے پھیلانے والوں اور سننے والوں سبھی کو جزائے خیر عطا کرے۔ میں اپنی اہلیہ اور بچوں اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس کام میں تعاون کیا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔